بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج اور باقی صحابہ کا ان کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہونے کے حوالے سے سوال ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے تو اس وقت کسی صحابی نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، اور ان کے شہید ہونے کے بعد کسی نے یزید کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی، اور جب یزید جیسا ظالم حکمران آیا تو اس کے خلاف کسی صحابی نے جہاد کیوں نہیں کیا۔ ان تمام سوالات کے جواب میں یاد رکھیے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کے بلانے پر کوفہ کی طرف نکلے تو اس وقت کے اکابرین صحابہ کی رائے یزید کے خلاف خروج نہ کرنے کی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع بھی کیا کہ اہل کوفہ کے کہنے پر کوفہ کی طرف نہ جائیں، حتیٰ کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعید بن العاص جو کہ یزید کی طرف سے عامل مقرر تھے ان کو کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر ان کو امان دے دیں اور ان کو راضی کر لیں، اور پھر ایسا ہی ہوا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن سعید کی طرف عمر بن سعید کے بھائی اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ خط بھیجا گیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والے پیغام کا ذکر کیا اور کہا میں نے جو ارادہ کیا ہے میں کر گزروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اجتہاد سے یہ سمجھتے تھے کہ یزید کے خلاف خروج کرنا چاہیے، اور دیگر صحابہ اپنے اجتہاد کی وجہ سے یا تو اس وقت خروج کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے یا پھر فتنہ اور فساد کے اندیشے کی وجہ سے خروج میں امت کا زیادہ نقصان سمجھتے تھے۔ لہٰذا اس معاملے میں نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی قسم کا طعن کرنا چاہیے اور نہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر کسی قسم کا طعن کرنا چاہیے۔ وہ سب کے سب اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کرنے کے مکلف تھے جس میں دین اور امت کا فائدہ ہو، اور سب نے ایسا ہی کیا، لہٰذا وہ سب کے سب حق پر تھے۔